دفعہ کا ذکر ہے، ایک جگہ پر 3 چھوٹے پگز رہتے تھے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنے خود کے گھر بنائیں گے تاکہ وہ اس میں رہ سکیں، کیونکہ ان کا پہلے والا گھر اب ان کے لیے چھوٹا ہو چکا تھا۔ تو ان تینوں نے گھر بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ تو سب سے پہلا پگ، جو کہ بہت ہی زیادہ سست تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کا گھر جلدی سے جلدی بن جائے اور اس کے لیے اسے زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے۔ تو اس نے جلدی میں آس پاس کے کھیتوں سے کچھ تنکے اٹھائے اور جلدی جلدی اپنا گھر بنانے لگا، کیونکہ یہ نہایت ہی آسان تھا۔ تنکے ہلکے تھے تو انہیں اٹھا کر لانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس نے جلدی جلدی کیا اور ان سب کو جمع کر کے اس نے اپنا گھر سب سے پہلے تیار کر لیا۔ دوسرا پگ، جو کہ اس سے تھوڑا بہت محنتی تھا لیکن اس کی طبیعت میں بھی تھوڑی سستی تھی، تو اس نے سوچا کہ وہ لکڑیوں کے ساتھ اپنا گھر بنائے گا۔ تو وہ آس پاس کے گھروں کے پاس گیا جہاں سے اس نے کچھ لکڑیاں اکٹھی کی، جنہیں اٹھا کر لانے میں اسے تھوڑی بہت دقت کا سامنا تو کرنا پڑا، لیکن آخرکار وہ انہیں وہاں تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا جہاں پر اس نے اپنا گھر بنانا تھا۔ یوں پہلے کی نسبت تھوڑا سا زیادہ وقت میں، لیکن اس نے بھی اپنا گھر تیار کر لیا۔ تیسرا پگ، جو کہ محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت دانا بھی تھا، تو اس نے اپنا گھر بنانے کے لیے خاص چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھا۔ اس نے سوچا کہ اس کا گھر مضبوط ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہو جو اسے تحفظ بھی فراہم کر سکے، تاکہ اسے کسی بھی قسم کے موسم یا جانوروں سے کوئی بھی خطرہ نہ رہے۔ اور اپنا گھر بنانے کے لیے اس نے آس پاس سے بہت سی اینٹیں اکٹھی کی اور پھر نہایت ہی مستعدی کے ساتھ اپنا گھر بنانے لگا۔ اس نے گھر بناتے وقت بہت سی باتوں کا خیال رکھا تاکہ وہ اپنے لیے ایک مضبوط اور زیادہ عرصے تک چلنے والا گھر بنا سکے۔ اور آخرکار اس نے اپنے لیے نہایت ہی خوبصورت، مضبوط اور ایک لمبے عرصے تک رہنے والا گھر بنا لیا، اینٹوں کا خوبصورت سا گھر۔ انہی دنوں میں ساتھ والے جنگل میں ایک نہایت ہی ہوشیار اور بھوکا بھیڑیا گھومتا تھا، جس کی آنکھیں ہر وقت ان چھوٹے پگز کو دیکھا کرتی تھیں اور ان پر نگرانی کرتی تھیں تاکہ وہ کسی بھی طرح سے انہیں اپنا کھانا بنا سکے۔ تو ایک دن وہ بھیڑیا اس پگ کے پاس آیا جس نے اپنا گھر تنکوں سے بنایا تھا اور بولا، لٹل پگ لیٹ می ان۔ تو چھوٹا بھیڑیا، جو کہ اس کے تمام ارادوں کے بارے میں بھانپ چکا تھا، بولا، ناٹ بائی ہیئر آف مائی چینی چین چین آئی ول ناٹ لیٹ یو ان۔ لیکن بھیڑیا اس کی ان باتوں سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، تو اس نے جلدی جلدی میں تنکوں سے بنا ہوا وہ گھر تباہ و برباد کر دیا، لیکن وہ پگ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ دوسرے پگ کے گھر پر آیا جس نے اپنا گھر لکڑیوں کے ساتھ بنایا تھا۔ وہاں آ کر بھی اس نے وہی کہا، لٹل پگ لیٹ می ان۔ لیکن دوسرا بھی پگ اس کے بارے میں جانتا تھا، تو اس نے بھی بالکل وہی بات کی، ناٹ بائی دا ہیئر آف مائی چینی چین چین آئی ول ناٹ لیٹ یو ان۔ اور اس نے پہلے پگ کی طرح ہی اس کا گھر بھی تباہ و برباد کر دیا، لیکن اسی طرح سے یہ والا پگ بھی اس سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر دونوں پگ مل کر تیسرے والے پگ کے پاس گئے جس نے اپنا گھر نہایت ہی مضبوط اور اینٹوں کے ساتھ بنایا ہوا تھا۔ ان دونوں پگ کا گھر خراب کرنے کے بعد اب بھیڑیا اس تیسرے پگ کے گھر پر گیا جہاں پر اب وہ تینوں پگ موجود تھے۔ وہاں پہنچ کر اس بھیڑیے نے پھر سے وہی کہا، لیکن اب کی بار بھی تیسرے پگ نے اسے گھر میں گھسنے کی اجازت نہ دی۔ تو غصے میں آ کر اس نے اس پگ کے گھر پر بھی حملہ کیا، لیکن یہ کیا، وہ تو بہت ہی مضبوط اینٹوں سے بنا ہوا تھا، اسی لیے وہ اس گھر کو ذرا سا بھی نقصان نہ پہنچا پایا۔ آخرکار جب اسے وہاں پر اپنی دال گلتی ہوئی نظر نہ آئی تو اسے ایک نئی ترکیب سوجھی اور وہ اس پگ کے مضبوط گھر کی چھت پر چڑھا، جہاں پر اس نے چمنی میں سے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن تیسرے پگ نے پہلے ہی وہاں پر ایک بڑے سے پتیلے میں پانی ابالنے کے لیے رکھا ہوا تھا، اور جیسے ہی بھیڑیے نے چمنی سے نیچے چھلانگ ماری تاکہ وہ گھر میں داخل ہو سکے، تو وہ سیدھا ہی اس پتیلے میں جا گرا جہاں پر پانی بہت ہی زیادہ ابل رہا تھا،
گرم پانی کی وجہ سے اس کا جسم جھلس گیا اور اس کی چیخیں نکلی اور وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا، اور اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اب کبھی بھی ان پگز کو پریشان نہیں کرے گا۔ اس کے بعد تینوں پگز نے مل کر اس جیت کا جشن منایا اور وہ اس پگ کے اس عقل مندانہ انتخاب کی تعریف کر رہے تھے اور وہ اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کی محنت، مستقل مزاجی اور دور اندیشی نے آج انہیں ایک بھیڑیے کا نوالا بننے سے بچا لیا تھا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی محنت سے جی نہ چرائیں اور کوئی بھی نیا کام کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ مستقبل میں وہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہو، یعنی کہ دور اندیش بننا سیکھیں۔